بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں قطار رونے لگا۔ تمام سپاہیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ شاہی حکیم نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بڑا ہی کوئی ظالم سانپ ہے جس کا ذہن نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زہر کے درد سے تڑپتا ہوا دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے ساتھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فکر میں تھے، چونکہ سلطان بے ہوش ہو چکے تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مال دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے سے پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی موجود ہوں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال و دولت اور خادموں کے ساتھ رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک خاص وزیر ابن طواب بولا، حضور، میں اپنی بیٹی شہزادی گلنار کی شادی اس درویش سے کروانے کو تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے درویش سے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر تو میرے بچے بھی ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی پوشاک والا لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ اور پھر اس درویش نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سپاہیوں کو مخاطب کر کے تاریخی جملے کہے کہ دل اس سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ اتنی بات کہہ کر یہ درویش اپنی منزل کی طرف چل دیا، لیکن سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ اس دن کے بعد پوری مصر سلطنت میں اس درویش کو ڈھونڈنے کے باوجود نہ ڈھونڈا جا سکا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کو نظر آئے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد ایک شام آپ کی زوجہ اسم الدین خاتون نے کہا، سلطان معظم، کوئی بھی انسان کبھی نہ کبھی کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ سلطان معظم بھی ایک انسان ہے اور ان سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تو ضرور ہوئی ہوگی۔ یقیناً کبھی نہ کبھی ان سے ایسا تو ہوا ہوگا کہ وہ کسی مظلوم کو بے وجہ ہی سزا دے چکے ہوں گے بنا اس کی بات سمجھے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے کبھی بھی کسی کی بغیر بات سمجھے سنے اس کو سزا نہیں سنائی، بلکہ میں پورے معاملے کی تحقیقات کرتا ہوں۔ لیکن میرے دل میں بھی یہ خیال آیا ہے، کیا پتہ آپ سے کبھی ایسا کچھ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ایسا پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ انسان ظالم ہے لیکن وہ انسان مظلوم ہو اور آپ ناحق اس انسان کو سزا دے چکے ہوں۔ اس کی سزا تو آپ کو ملے گی اگر آپ نے ذرا بھی کسی کے ساتھ غلط نا انصافی کر دی ہوگی۔ تو یہی بات ہمیں پریشان کر رہی ہے،
یہ بات سن کر سلطان معظم کو یکدوئی جھٹکا سا لگا تھا اور وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی، لیکن آج ان کی بیوی کا اس طریقے سے انہیں اچانک سے بولنا ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج ان کی بیوی نے جس طریقے سے انہیں درست کرنے کی خاطر بولا تھا وہ سلطان کے دماغ پر لگ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ آج کی رات بیس بدل کر اپنے قید خانے کا چکر لگائیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہیں ان سے واقعی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی رعایا تکلیف میں ہو، یا پھر کوئی قیدی بہت زیادہ تکلیف میں ہو جو وہاں پر قیام نہ کر رہا ہو۔ انہوں نے یہ بات وزیر کو بتائی تو وزیر نے بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن سلطان معظم نے کہا کہ میں گلیوں میں گشت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے ہی محل کے قید خانے میں جا کر وہاں کے قیدیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وزیر کے ضد کرنے پر ان کو رضامندی دینی پڑی اور وہ دونوں ہی سپاہیوں کا بھیس بدل کر قید خانے میں چلے گئے۔ وہاں موجود سارے سپاہی اور وہاں کے قیدی عورتیں اور قیدی مرد یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی سپاہی ہے جو گشت کے لیے آیا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ صحیح طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سارے لوگ ہی تمیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور ایک کونے میں جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو گئے، کیونکہ ایک لڑکی کی حالت انہیں بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی، اور وہ بھی کوئی 2 یا 3 مہینے کی نہیں بلکہ 7-8 مہینے کی۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کی جانب دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے چوری کے جرم میں اس قید خانے میں آئی تھی، اور یہ لڑکی اس قید خانے کی سب سے کم عمر لڑکی تھی۔ لیکن اب حاملہ ہونے کے بعد یہ ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے۔ سلطان وزیر کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگے، یہ عورت کون ہے اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ یہاں پر تو کسی بھی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کی یہ حالت کون کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ لڑکی جب یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی۔ وزیر نے بھی یہ بات سن کر اپنا سر ہاں میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ لڑکی مجھے بھی اچھے طریقے سے یاد ہے۔ جب یہ یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک سادہ سی لڑکی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر اب یہی بات کا گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک حاملہ عورت ہے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ یقیناً یہ حرکت کسی سپاہی کی ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کس کے اندر یہ ہمت آ گئی کہ میری سلطنت میں کام کرتے ہوئے وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیزاری کے عالم میں تیز تیز قدموں سے محل کے اندر آ گئے۔ ان کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں موجود تمام سپاہیوں کو اپنے خنجر سے ختم کر دیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بے قصور کو سزا دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وزیر ان کو دیکھ رہا تھا جو بہت بے چینیت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ وزیر تحمل زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم آپ کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی درست ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کروائیں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ آخر یہ ظالم کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ میں کس پر بھروسہ کروں گا؟ تمام لوگ ہی اس بات سے انکار کر دیں گے کہ وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کا مجرم اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں سے بچ جائے۔ اگر وہ میرا کوئی سپاہی ہوا یا پھر کوئی باہر کا مرد ہوا جو زبردستی قید خانے میں گھس کر یہ حرکت کر کے گیا ہوگا، یقین مانو وزیر آج اس کی ہستی مٹا دوں گا۔ اس انسان کا نام و نشان اس دنیا میں قائم نہیں رہے گا، اس کو ایسی سزا ملے گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وزیر نے یہ بات سنی اور سر اس بات میں ہلانے لگا اور اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان معظم نے گہری سانس لی اور اپنی نشست پر بیٹھے اور وزیر کو حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ ان تمام لوگوں سے اس بارے میں دریافت کریں گے، اگر کوئی بھی اس عورت کا مجرم نکلا تو اس کا آج ہی سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور تمام سپاہیوں کو دربار میں بلا لایا۔ سب لوگ ہی خوف کے زیر اثر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان معظم نے اس وقت دربار کیوں لگایا ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر کس وجہ سے یاد کیا ہے۔ تمام درباری بھی اس بات سے ناواقف تھے۔ وہ لوگ بھی حیرت زدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے کسی بھی سپاہی کو نہیں چھوڑا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہونے والے سپاہی، قید خانے میں موجود جتنے بھی سپاہی اور ان کی جنگ میں جانے والے تمام سپاہیوں کو انہوں نے بلا لیا۔ وہ آج کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے، کیونکہ یہ حرکت ہی ایسی تھی کہ جس کی جلد سے جلد ظالم کو سزا ملنا بہت ضروری تھی۔ یہ بات اندر خواتین میں بھی پھیلی کہ سلطان معظم نے آج دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کو مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو عورتوں میں بھی چہم گوئیاں ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سلطان معظم نے اپنے سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے بلا لیا ہے۔ اسم الدین خاتون کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ قید خانے میں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سلطان نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ اپنی نشست سے فوراً اٹھی اور جالی کے پاس جا کر اندر موجود دربار کا منظر دیکھنے لگی۔ سلطان معظم نے کڑک آواز میں پوچھا کہ آخر وہ کون انسان ہے جس نے ہماری سلطنت میں کام کرتے ہوئے ہمارے قید خانے میں موجود ایک عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ہمارے قید خانے میں جا کر یہ قدم اٹھائے۔ ان کی آواز اس قدر بلند اور گرجدار تھی کہ تمام سپاہی کانپ کر رہ گئے۔ سب لوگ ہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے سلطان معظم، یہ قدم ہم کبھی چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ رعایا کی تمام عورتیں ہماری عزت ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی عزتوں کو پامال نہیں کر سکتے۔ سب کا ایک ہی قول تھا۔ سلطان معظم مزید گرج کر کہنے لگے، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ جانتے ہو اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان سامنے آ جائے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور اگر وہ سامنے نہیں آئے گا تو تم تمام سپاہی بے موت مارے جائیں گے، کیونکہ میں اپنی سلطنت میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ یہاں پر رہ کر یہ غلط کام کرے اور مسلمانوں کے نام پر داغ لگائے۔ سب لوگ ہی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سلطان کو کسی پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کافی پریشان انداز میں کہا کہ وزیر، یہاں تو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ آخر وہ انسان کون ہے جس نے اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اس قید خانے پر دھبا لگایا اور اس عورت کی یہ حالت کی ہے؟ وزیر بھی کافی الجھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا سلطان معظم، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہاں موجود تمام سپاہیوں کے چہرے اور ان کے قول سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں، یہ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن جس طریقے کی حالت اس عورت کی تھی، یقیناً ان میں سے کوئی ایک اس عورت کا گنہگار ضرور ہے، لیکن یہ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میں خود بھی بہت زیادہ الجھ گیا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یکدم ہی کہا کہ اس عورت کو دربار میں بلایا جائے۔ وزیر نے پریشان ہو کر کہا کہ سلطان معظم، اس عورت کی حالت اس قدر خراب ہے وہ یہاں تک نہیں آ سکتی۔ لیکن سلطان کا ایک دفعہ گھور کر دیکھنے کی وجہ سے وہ فوراً ہی سمجھ گیا اور کہنے لگا، جی سلطان معظم، میں ابھی اطلاع کر کے اس عورت کو دربار میں بلاتا ہوں۔ وہ فوراً گئے اور اس عورت کے ہمراہ دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل بند ہو رہی تھی، اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ سلطان کو بے حد اس خاتون پر ترس آ رہا تھا۔ اسم الدین خاتون نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے لیے بھی یہ کافی حیرت انگیز تھا، کیونکہ قید خانے میں کسی عورت کا حاملہ ہو جانا سب کو ہی حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تمام درباری جو بیٹھے ہوئے تھے اطمینان کے ساتھ، وہ لوگ بھی حیران ہو کر کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سا منظر ہے، جبکہ وہاں موجود تمام سپاہیوں نے ایک دفعہ نظریں اٹھا کر اس عورت کی جانب دیکھا تو نگاہیں جھکا لی۔ سلطان معظم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، اے عورت، ہوش کر اور اپنے مجرم کو پہچان۔ کس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آج اور ابھی تجھے انصاف ملے گا۔ آج ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مجرم کا سر قلم کر دیں گے جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے۔ تمہیں جس نے حاملہ کر دیا وہ اپنے انجام کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پہنچے گا۔ ہم کسی کو بھی معافی نہیں دیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن وہ عورت کافی زیادہ بیمار تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے بیٹھنے کا انتظام کیا اور ایک بار پھر پوچھنے لگے کہ حاملہ خاتون، تم ہمیں بتاؤ کہ آخر تمہارا مجرم کون ہے؟ ہم اس انسان کا ابھی کے ابھی سر قلم کریں گے۔ ان کا ایک بار پھر گرجتا ہوا لہجہ اس عورت کی آنکھیں کھول گیا تھا اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس دربار کو دیکھنے لگی جو 1 سال پہلے یہاں پر آئی تھی اور ایک جرم کی وجہ سے اس کو قید خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی زیادہ سہم گئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے وہ گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی۔
اور میں زندان میں ہوں، میں نے ابھی یہاں کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس کا اتنا غمگین لہجہ دیکھ کر سلطان کو بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگے، اے عورت تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور نہ تم پر کسی قسم کا جبر کیا جائے گا۔ تم ہمیں بتاؤ کہ آخر وہ انسان کون ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے اور تمہیں حاملہ کر دیا ہے۔ ہم اس انسان کا سر قلم کریں گے اور اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ان کا بار بار یہ جملہ تمام سپاہیوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ تمام لوگ ہی خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح سے سلطان کو جانتے تھے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور ان کے لہجے سے آج کسی کو بھی رعایت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ اگر وہ مجرم خود سامنے نہیں آئے گا تو تمام سپاہیوں کا سر قلم کر دیا جائے گا، یہ بات سپاہیوں کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ درباری اور عصمت الدین خاتون اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں اس عورت پر ہی جمی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ نگاہیں نیچے کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، جو ظلم میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب میں کیا کسی کو سزا دلوا کر کروں گی؟ میری زندگی اجڑنی تھی وہ اجڑ چکی ہے، میری عزت پامال ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب میں کچھ نہیں چاہتی، میں اپنی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں، اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت کافی زیادہ اداس نظر آ رہی تھی، شاید وہ زندگی جینے کی امید چھوڑ چکی تھی، یا پھر اس نے اپنے آپ کو ایک ہول میں بند کر لیا تھا۔ وہ اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے گناہ گار کو کسی صورت بھی معاف کرنے کے ارادے میں نہیں لگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کو چوری کرنے کی سزا 2 سال میں نے ہی سنائی تھی، لیکن اب یہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے اور اگر اس کو انصاف نہ ملا تو اس کا گنہگار روز قیامت میں میں ہی ہوں گا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا، اے عورت تم بتاؤ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس عورت نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں جانتی ہوں کہ ان میں سے کون میرا مجرم ہے، کیونکہ جب یہ آدمی میرے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ہوش میں نہیں ہوتی تھی، میں ہاتھ پاؤں سے بیگانہ ہو جاتی تھی، نہ جانے وہ مجھے کیا نشہ آور مشروبات پلاتا تھا جس کو پیتے ہی میں ہاتھ پاؤں سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ مجھ پر عجیب سی غنودگی طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ پاؤں بھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آتا تھا تو میری عزت پامال ہو چکی ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی یہ کام اپنے ہوش میں نہیں کیا، اس وجہ سے اس انسان کا چہرہ آج تک نہیں دیکھ پائی ہوں۔ آخر کون ہے میرا مجرم؟ جب اس عورت نے دکھی لہجے میں یہ بات کہی تو سلطان اس سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں اس عورت کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، اب وہ بہت زیادہ الجھ چکے تھے۔ اتنے سارے سپاہیوں میں سے اس عورت کا مجرم ڈھونڈنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نشست پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون ہے وہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ جب وزیر نے انہیں اتنا الجھا ہوا دیکھا تو تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اس عورت کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کی جگہ اس عورت کے لیے تھوڑا خاص کرم کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک حاملہ عورت تھی اور کسی بھی ایسی عورت کو سلطان تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سلطان معظم کافی الجھے ہوئے تھے۔ جب اپنے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی دیکھ کر ان کو مسکرائی، ان کا استقبال کیا اور کہنے لگی، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کی وجہ وہ عورت ہے اور آپ اس کے گناہ گار کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تکلیف سے سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، عصمت الدین خاتون، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس عورت کے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے قیدی کا دھیان نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ اگر اس عورت پر دھیان رکھتے یا پھر اپنے قیدی رعایا پر بھی نظر ثانی کرتے تو آج اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہم ابھی تک پہچان ہی نہیں کر پا رہے کہ آخر اس عورت کا مجرم کون ہے۔ عصمت الدین خاتون نے ان کی بات سنی اور وہ کہنے لگی، سلطان معظم، جس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کو بولیں کہ وہ ایک ایک سپاہی کے قریب جائے اور محسوس کرے کہ کون اس کے قریب آیا تھا، اور جس نے بھی یہ حرکت اس کے ساتھ کی ہے اس کا سر قلم اپنے ہاتھوں سے کرے۔ یہ بات سن کر سلطان معظم نے کہا کہ میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ عورت سب کے قریب جا کر کیسے محسوس کر سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت اس انسان کو پہچان لے گی جو اس کے قریب آیا ہوگا، کیونکہ وہ عورت اپنے جسم پر موجود اس لفظ کو کبھی نہیں بھول پاتی جو اس کو تکلیف دے کر گیا ہو۔
یا محبت میں دیا گیا ہو، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ یہ عمل کریں، یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مطلوبہ مجرم سامنے آ جائے گا۔ ان کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دماغ پر جا لگی، اور اگلے دن انہوں نے ایک بار پھر تمام درباریوں کو بلایا اور اس عورت کو بلا کر یہی عمل کرنے کے لیے کہا۔ پہلے اس عورت کی دیکھ بھال کی گئی، اسے مکمل طور پر ہوش میں لانے کے لیے دوا دی گئی۔ بعد میں اس عورت نے پریشانی سے سلطان معظم کی جانب دیکھا، لیکن ان کے زور دینے پر وہ عورت یہ عمل کرنے لگی۔ لیکن جب وہ تمام سپاہیوں کے قریب سے گزر گئی تو اس نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، مجھے ایسا کسی کے پاس جا کر بھی محسوس نہیں ہوا ہے کہ کوئی میرے پاس آیا ہو۔ مجھے اچھے سے بے ہوشی میں بھی اس انسان کی خوشبو یاد ہے۔ ان میں سے کوئی وہ شخص نہیں ہے جو میرے قریب آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے فوراً ہی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تمام سپاہی ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہاں پر موجود نہیں۔ ان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں، بس ایک سپاہی جس کی طبیعت کچھ مہینوں سے خراب ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم یکدم اٹھے اور اس عورت کے ہمراہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ آدمی اپنی بیماری کے باعث زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ سپاہی نڈال ہو کر اپنے بستر پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اے عورت، تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو محسوس کرو کہ یہ تمہارے قریب آیا تھا۔ وزیر اور اس عورت نے سلطان کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس سپاہی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان دونوں کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان میرا گنہگار ہے، کیونکہ اس کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے۔ یکدم ہی سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہو سکتا ہے یہی تمہارا گنہگار ہو، تم بھی کچھ مہینوں کی حاملہ ہو اور یہ بھی کچھ مہینوں سے بیمار ہے، کیا پتا اللہ پاک اپنا عذاب اس پر نازل کر چکا ہو اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ انہوں نے اپنی تلوار اس عورت کی جانب بڑھائی اور کہنے لگے، تم جاؤ اور محسوس کرو، اگر یہ آدمی تمہارے قریب آیا تھا اور یہی تمہارا مجرم ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا سر قلم اسی وقت کر دینا۔ میں اپنی رعایا میں اس انسان کو پناہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھوں گا جو میرے قید خانے میں ایک عورت کو حاملہ کر کے اس کے ساتھ غلط کاری کرے۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ عورت تلوار تھام کے قدم با قدم اس آدمی کی جانب گئی اور اس کو قریب سے محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اچھے سے اپنے چہرے پر ملنے لگی۔ یہ عمل وزیر کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان معظم بالکل اطمینان سے کھڑے ہوئے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس عورت نے اس تلوار کو بلند کیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اور خون کا اس قدر تیز فوارہ نکلا جس سے وہ عورت، وزیر اور سلطان کے کپڑے بھی رنگ گئے۔ اس عورت کو بالکل یہ کرتے ہوئے رحم نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ وہ سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، اس کا لفظ میرے جسم پر تھا، مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہی میرا گنہگار ہے۔ اس نے ہی میری روح کو جھنجھوڑا تھا، کیونکہ اس کی خوشبو بھی میں پہچان چکی ہوں، اور اس کے ہاتھ کو بھی، جو یہ مجھ سے بدکاری کرتے ہوئے میرے چہرے پر لگاتا تھا۔ اس کی خوشبو بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، جو میرے جسم میں بس چکی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گناہ گار کو ختم کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، تشکر، اپنی زندگی پا لینے کی چمک۔ وہ عورت اس آدمی سے دور ہوئی اور سلطان کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی، اور ایسا تاریخی جملہ کہا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگی کہ سلطان معظم، آپ اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو گئے، کیونکہ اگر مجھے آج میرا بدلہ نہ دیا جاتا تو میں روز قیامت اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کرتی کہ ایک میں نے جرم کیا جس کی سزا میں سلطان کی قید میں پا رہی تھی، لیکن وہاں مجھ پر دوسرا جو سب سے گھنونا کام کیا گیا، سلطان کے قید خانے میں سلطان کے سپاہی نے میری عزت پامال کر دی۔